بعد ازاں ہاروت اور ماروت کے بارے میں مختلف اسلامی روایات بیان کی گئی ہیں، تاہم ان کی مکمل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی اس علاقے سے کوئی پراسرار آواز سننے کا دعویٰ کرے تو اسے یقینی حقیقت نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی کوئی قطعی سائنسی یا شرعی دلیل موجود نہیں۔ مگر دریائے فرات کا اصل راز شاید یہ بھی نہ ہو، بلکہ وہ بات ہو جس کی خبر آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دریائے فرات اپنے اندر سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے گا، اور پھر لوگ اس خزانے کے لیے اس قدر خوفناک جنگ کریں گے کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے، اور ہر شخص یہی سمجھے گا کہ شاید وہی اس خزانے کو حاصل کر لے گا۔ سوچئے، اگر واقعی ایسا وقت آ گیا تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا پہلے کی طرح خاموش رہے گی، یا پھر طاقتور ممالک، بڑی فوجیں اور عالمی قوتیں اس خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی جنگیں وسائل، تیل، گیس اور معدنی ذخائر کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہی وہ پیش گوئی لازماً پوری ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سب ابھی مستقبل میں ہونا باقی ہو، اور ممکن ہے کہ دنیا ابھی اس عظیم آزمائش سے بالکل قریب کھڑی ہو۔ لیکن اسلامی احادیث سے فرات کے خشک ہونے کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اس وقت کے بارے بات ایسے واقعات کا سلسلہ بیان کرتی ہیں جو پوری انسانیت کی تقدیر بدل دے گا، ایسے واقعات جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، اور جن کے بعد دنیا کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دریائے فرات کا خشک ہونا صرف ایک جغرافیائی تبدیلی ہوگی، یا یہ ان عظیم نشانیوں میں سے ایک ہوگی جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے دے دی تھی؟ اسلامی احادیث کے مطابق قیامت اچانک برپا نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو انسان کو بار بار متوجہ کریں گی کہ اب دنیا اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ان میں سے بہت سی نشانیاں آج ہماری آنکھوں کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں موجود دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب علم رکھنے والے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور حقیقی علم کم ہوتا چلا جائے گا۔ لوگوں کے پاس معلومات تو بے شمار ہوں گی، لیکن ہدایات اور حکمت کم ہوتی جائے گی، امانت داری کمزور پڑ جائے گی، سچ بولنے والے کم رہ جائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ لوگ عہدے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ نااہل افراد بھی بڑے بڑے منصوبوں پر بیٹھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ خبر دی ہے کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ جو شخص براہ راست اس میں شامل نہیں ہوگا وہ بھی اس کے اثرات سے مکمل طور پر نہیں بچ سکے گا۔ وقت میں برکت کم ہو جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح گزرتے محسوس ہوں گے۔ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے، رشتے کمزور پڑ جائیں گے، اولاد والدین کی نافرمانی کو معمول سمجھنے لگے گی، بے حیائی اور فحاشی کو آزادی اور ترقی کا نام دیا جائے گا، اور ایسے اعمال جنہیں کبھی معاشرہ برا سمجھتا تھا آہستہ آہستہ معمول بنتے چلے جائیں گے۔ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ ہوگا، اور صحرا کی زمین پر ایسی عمارتیں کھڑی ہوں گی جن کا تصور بھی کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ ان سب نشانیوں کے بعد دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہوگی جسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان کہا گیا ہے۔ یہ ہوگا فتنہ دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ غیر معمولی طاقتوں اور فریب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، بہت سے لوگ اس کے جھوٹے معجزات کو دیکھ کر دھوکے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے بطور آزمائش کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائیں گے جنہیں دیکھ کر کمزور ایمان رکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا، زمین سرسبز دکھائی دے گی، اور بعض لوگ اسے اپنا رب ماننے لگیں گے۔ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم جیسی چیز ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ وہ پوری دنیا میں تیزی سے سفر کرے گا، شہر در شہر، ملک در ملک، اور جہاں جائے گا لوگوں کے ایمان کو آزمانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن 2 شہر ایسے ہوں گے جہاں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکے گا، وہ ہوں گے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ احادیث کے مطابق ان دونوں مقدس شہروں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے جو دجال کو ان میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ دجال کے فتنے کا ایک منظر ایسا بھی ہوگا جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ایک سچے مومن کو قتل کرے گا، پھر اللہ کے حکم سے ایسا منظر دکھائے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن وہ مومن پوری جرأت سے اعلان کرے گا، آج مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی وہ جھوٹا دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر دجال غصے سے بھر جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ اس مومن کو دوبارہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی دوران دنیا کے مختلف حصوں میں خوف، بھوک، آزمائش اور بے یقینی کا ماحول ہوگا۔ ایسے وقت میں ہر شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ عزیز رکھنی ہوگی، کیونکہ دولت، طاقت اور ظاہری آسائشیں کسی کو بھی دھوکے میں ڈال سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تب اللہ تعالیٰ ایک ایسے عظیم رہنما کو ظاہر فرمائیں گے جن کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہوگا۔ وہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، اور ان کی آمد کے ساتھ ہی تاریخ ایک نئے
نئے باب میں داخل ہوگی۔ جب دجال کا فتنہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوگا، ہر طرف خوف، بے یقینی اور آزمائش کا ماحول ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ایک نیک اور عادل رہنما ظاہر ہوں گے، جن کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہی وہ ہستی ہوں گے جنہیں دنیا امام مہدی کے نام سے جانے گی۔ ابتدا میں وہ خود بھی اس عظیم ذمہ داری سے بے خبر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائیں گے اور مکہ مکرمہ میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس وقت دنیا ظلم، انتشار اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات اپنے عروج پر ہوں گے، لیکن امام مہدی کی قیادت میں اہل ایمان دوبارہ متحد ہونا شروع ہوں گے۔ عدل و انصاف کا چرچا ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھے گی، لیکن دوسری طرف دجال اپنی پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آئے گا جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہوگا۔ فجر کا وقت ہوگا، مسلمان نماز کے لیے صفیں باندھ چکے ہوں گے، امام مہدی امامت کروانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے نازل ہوں گے۔ احادیث کے مطابق وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار کے قریب نزول فرمائیں گے۔ ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور جھلک رہا ہوگا۔ امام مہدی ادب سے پیچھے ہٹ کر امامت کی درخواست کریں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز کی امامت آپ ہی کریں، کیونکہ یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہوگا۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال انہیں دیکھتے ہی گھبرانے لگے گا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ آخرکار فلسطین کے شہر لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور یوں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دنیا میں امن کا ایسا دور آئے گا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملے گی۔ عدل و انصاف قائم ہوگا، زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، نفرت کی جگہ محبت لے لے گی اور لوگ سکون و اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ابھی آزمائشوں کا سلسلہ مکمل ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم نشانی ظاہر فرمائیں گے، وہ ہوگی یاجوج اور ماجوج کا خروج۔ احادیث کے مطابق یہ ایک بہت بڑی اور طاقتور قوم ہوگی جو ہر بلند جگہ سے تیزی کے ساتھ نکلے گی اور زمین میں شدید فساد پھیلائے گی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا مقابلہ کرنا انسانوں کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسا مظاہرہ فرمائیں گے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک معمولی سا کیڑا پیدا فرما دیں گے، جس کے باعث وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر ایسی بارش برسے گی جو پوری زمین کو دھو کر پاک اور سبز بنا دے گی۔ لیکن قیامت کی بڑی نشانیاں ابھی باقی ہوں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب سورج اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایمان لانے یا توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر زمین سے ایک خاص جانور ظاہر ہوگا، دھواں پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور دیگر بڑی نشانیاں بھی یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور کی پہلی آواز کے ساتھ ہی زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر آپس میں مل جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور یہ عظیم دنیا جس پر انسان ہمیشہ فخر کرتا ہے ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت کے دن تمام انسان اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت، نہ حکومت اور نہ ہی دنیا کی کوئی شہرت۔ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حضور ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اسی لیے دریائے فرات کا خشک ہونا صرف ایک جغرافیائی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نشانیاں کب اور کس ترتیب سے ظاہر ہوں گی، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ہر انسان کو ایک دن اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو آنے والے وقت کی تیاری آج ہی سے شروع کر دے، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کے چند روز زندگی میں نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی آخرت میں ہے۔